زبیر صاحب، ہمارا جو رجال کا سیشن جا رہا ہے اس میں کردار کی خصوصیات کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ ریفرنس ہمیں حضرت یوسف کے حوالے سے ملتا ہے۔ سورہ یوسف میں اگر ہم دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا ذکر ملتا ہے دو تین جگہ پہ۔ اس میں آپ رجال کے لیے کیا پیغام دیکھتے ہیں، وہ آپ ہمارے ساتھ پلیز شیئر کیجیے گا۔ جیسا کہ آپ نے سوال فرمایا ہے، یہ بہت خوبصورت ہے جی، کہ ہم نے جب سورہ یوسف کو تو عمومی طور پہ بہت سے ممالک میں ویسے تو پڑھی جاتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ خصوصاً پاکستان میں اور انڈیا میں سورہ یوسف کے ساتھ ایک خاص محبت جو ہے، وہ اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ بھی ہے کہ گزشتہ 3-4 سالوں سے ایک مووی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، وہ بہت سے چینلز پر لگائی جاتی ہے، دکھائی جاتی ہے، تو بچے بوڑھے سارے اسے بڑے بڑے دلچسپی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ تو وہاں سے ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے عوام کے اندر سورہ یوسف کو لے کر۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ٹھیک ہے، وہ ویسے تو وہ پریزنٹیشن تو وہ نہیں دے پاتی مووی جو کہ قرآن کریم کے اندر ہیں، یا جو راز ہیں اور جو معاملات ہیں، تو لیکن اوور آل لوگوں کے دلوں میں سورہ یوسف کو لے کر نا بڑی دلچسپی پائی گئی ہے۔ تو اسی میں سے ایک کنڈیشن جو ہے وہ جو آپ نے فرمایا کہ رجال کا جو لباس ہے اس کا معاشرے کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے، یہ بڑی اہم ترین چیز ہے جی۔ کہ بالکل ایک تو لباس کے حوالے سے قرآن کریم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین لباس، چاہے وہ مرد کا ہو یا عورت کا ہو، تقوی کا لباس تقویٰ کا سب سے لباس، بہترین لباس ہے جی۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس سے پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ تقوی جو ہے وہ احتیاط کو کہا جاتا ہے، احتیاط کو تقوی کہا جاتا ہے۔ متقین جو ہوتے ہیں وہ محتاط ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں۔ تو سب سے بہترین لباس تو تقوی کا لباس ہے۔ اسی تقوی کے لباس کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کریم نے سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا ذکر کیا ہے۔ اس قمیص کا ہمارے ساتھ اور ہمارے معاشرے کے ساتھ بہت بڑا، بہت گہرا تعلق ہے، بہت بڑا، بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ قرآن کریم نے دوسرے مقام پر یہ فرما دیا تھا کہ بہترین لباس جو ہے وہ تقوی کا لباس ہے۔ تو یہاں پر آپ کو تقوی کی دو بہترین مثالیں جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی۔ کیسے؟ اب آئیے جی، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو جب ہم لیں گے تو سب سے پہلے یہ ہوا کہ بھائی جب حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے اور واپس آئے اور خون کے جھوٹ موٹ کے داغ لگا کر انہوں نے قمیص کو، وہ آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو پہلے تو قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ دو چیزیں جو ہیں آگے چل کے، ایک تو یہ بھیڑیا کا واقعہ بھائیوں کے ساتھ، اور پھر قمیص کا واقعہ اس خاتون زلیخا کے ساتھ جن کا نام زلیخا عام تاریخ کے اندر آتا ہے۔ یہاں پر آپ کو مرد کے، رجال کے لباس کے حوالے سے دو بڑے زبردست پیغامات ملتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قمیص پر دو حملے ہوئے ہیں۔ ایک حملہ ہوا ہے، پہلا حملہ ہوا ہے حسد کا حملہ، حسد کا حملہ۔ بالکل ٹھیک۔ دوسرا حملہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ شدید ہے، اور وہ حملہ ہے ہوس کا حملہ۔ تو صحیح۔ پتہ چلا کہ رجال جو ہوتے ہیں، جو مرد ہوتے ہیں، اگر ان کا لباس تقوی سے لبریز ہو، احتیاط سے لبریز ہو، تو آنے والے اور گزشتہ سابقہ دنوں میں ہم دیکھیں گے تاریخ کو بھی، اور آنے والے مستقبل میں بھی دو چیزوں کا سامنا مردوں کو ہو سکتا ہے۔ اگر وہ اپنے لباس کو حسد سے اور ہوس سے محفوظ کر لیں تو نہ کہ والدین کی آنکھوں کا نور بچایا جا سکتا ہے، بلکہ بحیثیت قوم ہماری آنکھوں کا نور بچ سکتا ہے۔ وہ اقوام، وہ لوگ دنیا میں بہترین ترقی کرتے ہیں کہ جہاں پر مردوں کے لباس حسد اور ہوس سے پاک ہوں۔ تو دو بہترین پیغامات آپ کو دکھائی دیں گے، کہ ایک تو جب ان کے بھائیوں نے کہا کہ جناب یہ قمیص ہے، اور ان کو بھیڑیا کھا گیا۔ دوسرا حملہ جو ہے وہ دربار میں ہوا ہے، وہاں پر محل میں، اور ایک خاتون نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی، تو وہاں پر بھی قمیص جو ہے وہ دیکھیے کہ جب وہ آیا، شاہد شاہد من اہلہا، وہاں پر قرآن نے فرمایا کہ وہ ایک شاہد آ گیا، پھر اس نے فیصلہ کیا، تو پتہ چلا کہ وہاں پر بھی قمیص جو ہے اس پر بھی حملہ ہو گیا ہے۔ تو پھر ہوا یہ کہ تیسری مرتبہ جب قمیص کا ذکر آتا ہے نا جی، وہ بڑا خوبصورتی کے ساتھ آتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قمیص جو ہے وہ دے کر اپنے بھائیوں کو بھیجتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے والد صاحب تک لے جائیے۔ کمال یہ بتاتا ہے قرآن کریم کہ ایک باپ کے اندر اپنے بچے کے لباس کو لے کر کتنی حساسیت ہے، کہ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ ان کی بصر جو ہے وہ لوٹی ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑا بڑا کمال انداز یہ ہے قرآن کریم کا، کہ
बसर और नज़र में जो कुरान करीम फ़र्क करता है, ये बड़ा बड़ा कमाल फ़र्क है। हमें ये सोचना होगा कि कुरान करीम में वहाँ पर जो बसर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो पता चला कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ जो है, वो दरअसल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बसीरत की दलील है, कि माँ बाप की बसीरत जो है वो काम कर रही होती है, कि वो अपने बच्चों के लिबास को देखकर उनको अंदाजा हो जाता है कि ये बच्चा जो है हमारा किरदार के हवाले से, अमानत के हवाले से, रहनुमाई के हवाले से, क्या ये कोई रहनुमा है, क्या ये कोई जो है वो अ, सरदार है, किसी कौम का वजीर आजम है, किसी कौम का वजीर दाखिला है, खारजा है, कैसी उसकी हैसियत है, क्या उसकी शख्सियत है। तो वहाँ पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वो जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी कमीज़ भेजते हैं, तो वो अपने बच्चों से कहते हैं कि मुझे, अगर तुम लोग ये मेरा मज़ाक ना उड़ाओ, तो मैं तुम्हें बताऊँ कि मुझे यूसुफ की खुशबू अजदा, वहाँ पर वर्ड आया है कि सूंघ नहीं रहा, बल्कि मुझे यूसुफ की खुशबू मौजूद मिल रही है। वहाँ पर सूंघने के लिए अगर लफ्ज़ आता तो वो कुछ और होता, लेकिन वहाँ पर जो वर्डिंग यूज़ की है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने, तो ओवरऑल बताने का मकसद ये है जी, कि रिजाल जो होते हैं, जो मर्द होते हैं, उनके लिबास 2 चीज़ों से महफूज़ होते हैं। एक, कि वो अपने लिबास को हसद से महफूज रखें, दूसरा हवस से महफूज रखते हैं। तो हवस जो है ना जी, इससे भी बचना रिजाल के लिए बहुत जरूरी है, और हसद से भी। तो पता चला कि जो मर्द अपने लिबास में तकवा इख्तियार करे, अपने लिबास में एहतियात, वो मर्द हो या औरत दोनों, अगर वो तकवा इख्तियार करें, एहतियात करें, तो उसकी हतमी दलील कुरान करीम ये बताता है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज ही को लेकर हम बात करें, तो पता चला कि यही कमीज जो है, ये जरिया बनी है उन्हें जेल से एक मुल्क का वजीर दाखिला या वजीर खुराक बनने में। उसने एक कमीज से बड़ा किरदार अदा किया है। तो पता चला कि एक मर्द का लिबास जो है, उसका तकवा का लिबास, उसे किसी भी मनसब का अहल कर सकता है। तो कुरान करीम ने ये बताया है कि जो जो जिस मनसब के अहल होते हैं, उनके लिबास में सबसे अहम तरीन जो चीज़ देखी जाती है, वो हसद और हवस को देखा जाता है। तो ये हमारे लिए भी पैगाम है, और उन रजाजील के लिए भी पैगाम है कि जो पार्लियामेंट्स में बैठे हैं, जो मसाजिद के मंबरों पर बैठे हैं, जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, या दुनिया में जहाँ पर भी जो जो इंसान जिस जगह परफॉर्म कर रहा है, तो उसे सबसे पहले जिस चीज़ को देखना है, वो हसद और हवस को देखना है, और इससे एहतियात करनी है। ये रजाजील के लिए बहुत बड़ा पैगाम है जी सूरह यूसुफ के अंदर। जज़ाकल्लाह।